بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا یعنی کربلا کی جنگ، جو کہ 10 اکتوبر 680 اسلامی کیلنڈر کے سال 61 ہجری میں 10 محرم دوسرے امواء خلیفہ یزید اول کی فوج اور حسین ابن علی کی قیادت میں ایک چھوٹی فوج کے درمیان ہوئی۔ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ 680 عیسوی میں حضرت معاویہ رضی اللہ کی وفات کے بعد یزید نے حضرت حسین رضی اللہ اور دیگر مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی اور مکہ کا سفر کیا۔ کوفہ کے لوگ شام میں قائم امیہ خلفاء کے خلاف تھے، اور جبکہ انہیں حضرت علی کے گھر سے دیدینہ لگاؤ تھا۔ حضرت امام حسین اردو میں ہسٹری اور 10 محرم یہ واقعہ کربلا ہر سال اسلامی مہینے محرم کے 10 دن کے دوران شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں منایا جاتا ہے، جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے کے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ سنی مسلمان اسی طرح اس واقعے کو ایک تاریخی المناک سانحہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان شہید مانتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ہسٹری یوں ہے کہ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینے کے باشندوں نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبیداللہ، زبید بن العوام اور معاویہ ابن ابو سفیان اسی وقت شام کے قانون ساز لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلی مسلم خانہ جنگی کو تیز کیا، جب حضرت علی کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسین اس کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ مزید خونریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ کربلا کی جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے اندر ہوئی۔ 676 میں حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان ابن الحکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جو اس وقت مدینے کا قانون ساز سربراہ تھا، جہاں حضرت حسین اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین، عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابوبکر۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین اور ابن الزبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائیں۔ یزید کو اس بات کا بھی تائید کی گئی کہ وہ حضرت حسین کے ساتھ حسن سلوک رکھیں اور اس کا خون نہ بہائیں، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن
عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین ابن الزبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے امیہ کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا لیکن ابن الزبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین نے سمن کا جواب دیا لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے آنا سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین نے اس بات میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کی غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کو گورنر کے عہد سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دہانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن الزبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں یا اگر وہ بدعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 6 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکے سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کے چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا تھا تاکہ مکے میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا۔ چاہے نتائج سے قطع نظر ایک جگہ جسے تنعیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رنگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔
آگے چلتے ہوئے تہلبیہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کو کوفے کی بے حسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام حسین نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا، جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زوبلہ میں حضرت امام حسین کو اپنے قیس بن مشیر السعدوی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے انہوں نے حجاز مغربی عرب سے کوفے میں اپنی آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپسی چلے گئے، جبکہ مکے سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفے کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک دیا۔ تقریباً 1000 افراد کو حد ابن یزید تمیمی نے کوفے کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آنے کے ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا، اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کے مخالفت نہیں کریں گے، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کربلا ہسٹری۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو حد کی طاقت کے لیے یاد تھا۔ حد نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین نہیں کرے گا۔ حد نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کو کوفے میں داخل ہونے یا مدینہ واپسی آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حد نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں حد کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت امام حسین کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دیں۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ حد پر حملہ کریں اور پائیدار قصب القد میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کوفے سے 70 کلومیٹر 43 میل شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد میں کوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے دیکا قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین سے لڑنے سے گریزا تھا، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گور ندیشب کو ختم کرنے کی خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین واپسی آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دہانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن تک کے بغیر